أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ منافقین کی دو مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں. جیسا کہ پیچھے تذکرہ ہوا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا، بہت مختصر 2-4-5 آیتوں کے اندر وہ تذکرہ ہو گیا. پھر اس کے بعد 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بلکہ کافروں کا تذکرہ کیا، جو ٹھیٹ کافر تھے ان کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد بڑا مفصل، یعنی ان دونوں کے مقابلے میں تیسرے طبقے کا تذکرہ جو ہے وہ بڑا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی. یہ منافقین کا تذکرہ ہے. آخر اتنا جو ہے اس کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ اصل میں قرب قیامت میں جب قیامت قریب آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سارے لوگ یعنی 2 طبقوں میں بڑھ جائیں گے. یا سارے لوگ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے 2 طبقے ہو جائیں گے. 2 فسطاطین کا تذکرہ آتا ہے، یعنی 2 خیمے ہوں گے مسلمانوں کے، 2 بلاک ہوں گے، 2 طرح کے مسلمان ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا، ایک خیمہ وہ ہوگا جو کامل مومن والا، مکمل ایمان والوں کا ہوگا، جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، ذرا برابر نفاق ان کے اندر نہیں ہوگا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو مکمل یعنی بالکل منافق ہی ہوگا، ان میں ذرا برابر ایمان نہیں ہوگا. اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ کر کے تاکہ ایمان والے ان سے محتاط رہیں، ان کی عادتوں سے جو ہے یعنی دور رہیں، اپنے کو ان سے بچائیں. خدا نخواستہ یہ عادتیں کسی درجے میں عملی طور پر یا پھر جو ہے دور دور سے بھی ہمارے پاس نہ آئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ انداز سے اس کو سمجھاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی. پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے جو ہے آگ روشن کی. جب اس آگ نے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی اس سے روشنی پھیل گئی آس پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر دی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اس طرح سے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا مطلب؟ ان کے پاس اللہ کے رسول روشنی لے کر آئے، ایک دم مکمل روشنی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد ایک دور جو ہے مکے میں گزرا، پھر اس کے بعد مدینے میں آیا، پھر اس کی روشنی پھیلنے لگی اور یہ اس کے آس پاس تھے. باہر روشنی تھی لیکن ان کے اندر جو نفاق بھرا ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس روشنی میں بھی جو ہے ان کو حق اور باطل نظر نہیں آتا تھا. کیوں؟ اندر کی جو روشنی ہے وہ بجھ گئی. اصل میں انسان جو دیکھتا ہے اس کو 2 روشنیاں چاہیے، ایک باہر روشنی ہونی چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آنکھ اس کی جو ہے صحیح سلامت ہو، تب آدمی دیکھ سکتا ہے. تو یعنی باہر تو روشنی ہے، سارے اسباب، سارے ایمان کے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے اندر کی دنیا جو ہے وہ ویران ہے، اندر کی روشنی اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی. کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدنیتیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے ظاہری اسباب کے باوجود ہدایت یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے ہدایت پر نہیں آئے، اس لیے کہ ان کے اندر کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا. جو دل کی روشنی ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے حق اور باطل کو پہچانتا ہے، وہ اللہ نے ختم کر دی. اب اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ تاریکی میں ہے. بھلے باہر روشنی کتنی ہو لیکن انسان کی آنکھ کی روشنی اندر سے ختم ہو جائے تو پھر انسان نہیں دیکھ سکتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر یہ لوٹنے والے نہیں ہیں.
یعنی ان کے پاس ابھی جو ہے یعنی اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ہدایت سے بالکل محروم کر دیا ہے کہ اب ہدایت کی طرف لوٹنے کی کوئی اسباب ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک طبقہ ہے منافقین کا جو مکمل منافق تھا, ایمان ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں نہیں تھا, یہ ہدایت سے بالکل محروم تھے. ایک اور طبقہ تھا منافقین کا جن کا یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں, او کصیب من السماء, یا ان کی مثال ایسی ہے, یعنی وہ دوسرا طبقہ جو منافقین کا تھا, جیسا کہ تیز بارش ہو رہی ہو آسمان سے, فیہ ظلمات, اور اس میں اندھیرا ہے, ہر طرف جو ہے اندھیرا چھایا ہوا ہے, ورعد وبرق, گرج ہے اور بجلی کڑک رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, ہر طرف خوف کا ماحول ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں, من الصواعق, جو بجلیاں کڑک رہی ہیں اس کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائیں, حذر الموت, کہیں مر نہ جائیں. کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, حالات سے ان کو گزارا جاتا ہے, فتنے مصیبتیں یہ ہر دور میں مسلمانوں پر آتی رہیں, اور ان کا حال یہ ہے یہ کسی درجے میں جو ہے جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ دین کی طرف چلنے لگتے ہیں, ایمان کی طرف ان کا دل جو ہے تھوڑا سا کھینچتا ہے, اور پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, تو یہ رک جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی پھر وہ پلٹ جاتے ہیں کس کی طرف؟ کفر کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ ادھر کچھ فائدہ ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, کچھ نقصان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے کچھ مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تو وہ بالکل بے صبری ہو جاتے ہیں, فوراً پلٹ جاتے ہیں, جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں جھکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ہر طرف سے, یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. یہ موت سے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ابھی میں اگر دین پہ چلوں گا تو مجھے نقصان ہوگا, میرا جو ہے دنیا برباد ہو جائے گی, یا پھر مجھے جو ہے موت آ سکتی ہے. کبھی مسلمانوں پر جو ہے جہاد کے حالات ہیں, کبھی جو ہے دشمنوں کی طرف سے آزمائشیں ہیں, کبھی اندرونی مصائب ہیں, تو ہر طرح کے مصائب سے ایمان والوں کو گزارا جاتا ہے, ان کو بھی گزارا گیا. تو یہ اس وقت جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, اب وہ بجلی ایسی ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے, بڑی سخت آزمائشوں سے وہ لوگ گزرتے ہیں, یعنی ہر دور میں ایمان والے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب جب ان کو روشنی ملتی ہے یہ چلنے لگتے ہیں, یعنی دین کی طرف چلتے ہیں, ایمان والوں کے ایمان سے قریب ہوتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب ان کو حالات جو ہے سخت ہو جاتے ہیں, تاریکی ہو جاتی ہے, تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر ایمان سے جو ہے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کی سننے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دے اور دیکھنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دے. یعنی پھر ان کے یعنی اللہ چاہے تو ان کو جو ہے ہدایت سے سرے سے بالکل محروم ہی کر سکتا ہے. یہ ایک دوسرا طبقہ ہے منافقین کا, جو کسی درجے میں جو ہے ایمان سے قریب ہوتا ہے فائدے کے لیے, اور کبھی نقصان ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ دونوں طبقے جو ہیں نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, اور ان سے ایمان والے جو ہیں دور رہیں, ان سے محتاط رہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو ان لوگوں کو ہدایت بھی دے سکتا ہے, اللہ چاہے ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے زبردستی نہ ہدایت دیتا ہے اور نہ زبردستی کسی کو ہدایت سے محروم کرتا ہے. اگر ہدایت کے اسباب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں, اور جو آدمی جو ہے ہٹ درمی, ضد اور جو ہے شیطان اور نفس کے راستے پر چلتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہاتھوں سے صحیح سبق لینا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم بك أسمعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.